صل علی محمد علی ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي في اتهام سيد البرية سراج الدين الكوكب الدوري صاحب المقام والسكينة المكتوم بالأرض أبي القاسم اللهم صل على محمد علی محمد وجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتظرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس هذا وصيد فاعرفوه صدقا. اللهم صل على محمد وجل مسجد نبوی میں کتاب کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. سلیمان حنفی قنوزی اپنے دور کا چیف جسٹس ترکی کا استنبول کا اس کی کتاب ہے. اس کا نام ہے جنابی المودت. مودت کے چشمے بڑے بڑے چشمے اس کی کتاب کا نام ہے. 3 جلدوں میں یہ بڑی کتاب ہے. اللهم صل على محمد علی وہ لکھتا ہے مفتی اعظم دنیا استنبول ترکی. سلیمان قنوزی حنفی اپنی کتاب جناب المودت میں صحابہ کرام موجود ہیں مسجد نبوی میں. وہی الہی سے دلی ہوئی زبان سے 10 عرفان جاری ہے. 8 بار صحابہ ابو ذر سلمان مقداد جیسے عظیم 8 بار صحابہ موجود ہیں. ان کی موجودگی میں درس عرفان چل رہا ہے. مگر اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ درس دیتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف نظریں کرتے ہیں سرکار رسول خدا کا. اور اتنی دیر میں کہ مبارک سے امام حسین علیہ السلام کا ادھر دامن الجھ رہا ہے. قریب تھا کہ گر جائے مگر گرنے سے پہلے حاطب کی طرح برقی حاطب کی طرح پہنچے. صحابہ سے گزرے اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر گود میں لیا اور پھر آ کے خطبہ شروع کیا. ایھا الناس ھذا حسین. اے لوگوں یہ حسین ہے. ھذا حسین فاعرفوہ. اس کی معرفت کرو, اس کو پہچانو. اور صرف پہچاننا ضروری نہیں ہے, اقرار بھی کرو. وفضلوہ, اس کی فضیلت کا اقرار کرو. اور صرف فضیلت کا اقرار ضروری نہیں ہے, فرمایا وانصروہ, اس کی نصرت کرو. اس کو کبھی ضرور پڑ جائے اس کی نصرت کرو. ماشاءاللہ. کون کہتا ہے جس کی زبان سے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ اللہ نے فرمایا میثاق لیا انبیاء سے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب انبیاء سے میثاق لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں. لما آتیتکم من کتاب وحکمت,
کتاب اور حکمت پھر ایک نبی آئے اس کی مدد بھی کرنا ہے ضرور مدد کرنا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنا ہے اس پر ضرور ایمان لانا ہے وہ نبی خود فرما رہا ہے آدھا حسین ہو یہ حسین ہے فارغ ہو اس کی معرفت حاصل کرو وفضل ہو اس کی فضیلت کا اقرار کرو منصب ہو اور اس کی نصرت کرنا ہے جب کبھی اس کو ضرورت پڑ جائے پھر فوراً فرماتے ہیں جدو جنہ اس کا دادا جنتی کیوں کہا اللہ کے رسول نے کیوں ایسا فرمایا کیونکہ پتا تھا بعد میں لوگ بکواس کریں گے جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بکواس کریں گے تبھی فرمایا کہ جدو پھر جنہ اس کا دادا جنتی ہے اور اس کا دادا افضل ہے یوسف بن یعقوب کے دادا سے ماشاءاللہ فرمایا اس کا دادا یوسف بن یعقوب کے دادے سے افضل ہے اور اس کا دادا جنتی ہے کون ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد تو سرکار رسول خدا فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں تشریف لے گیا معراج پر تو مجھے کچھ نور ایسے دکھائی دیے جناب ابو طالب کی بات آگے ہے ایک لفظ ایک طرح میں بول کے دیکھا کہ کچھ نور ہے بہت زیادہ نور اسے دراصل تاریخ کیسے نور ہے فرمایا یہ وہ نور ہے جنہوں نے بظاہر اپنے ایمان کو دنیا میں چھپائے رکھا جی اپنے ایمان کو چھپائے رکھا کون کون سا نور جناب ابو طالب کا نور جناب طالب کا نور طالب کون ہے جناب ابو طالب کا بڑا بیٹا طالب علیہ السلام معصوم کسی غیر معصوم کی ایسے کوئی تعریف کرتا ہی نہیں فخر بیان نہیں کرتا معصوم کی زبان سے جب بھی الفاظ فخریہ طور پہ نکلتے ہیں بغیر معصوم کے نکلتے ہی نہیں تو فرمایا کہ جناب طالب اس کا باپ جناب ابو طالب جناب عمران علیہ السلام جناب حمزہ سید الشہداء امام حسین اسلام سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ تھے جس کو جناب امیر حمزہ بھی کہا جاتا ہے جنگ احد کے شہید ہوئے جس کو اللہ کے رسول نے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اسد اللہ واسد رسول اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے تو ایسے نہیں فرمایا کتنے ہو گئے 3 ہو گئے چوتھے جناب عبداللہ سرکار رسول خدا کے والد بزرگوار تو سرکار رسول خدا پوچھتے ہیں اے میرے اللہ ان کو یہ عظمت اور فضیلت کیوں ملی فرمایا انہوں نے دنیا میں اپنے ایمان کو چھپائے رکھا انہوں نے دنیا میں اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اس لیے اس کی عظمت اور فضیلت ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ نور ہوگا ان ہستیوں کا سب سے زیادہ نور محمد وال محمد کے علاوہ محمد وال محمد علیہ السلام کے ان 14 کے علاوہ سب سے زیادہ نور ہوگا انہی ہستیوں کا ہوگا تو سرکار رسول خدا فرمائے جب تو فی الجنہ اس کا دادا جنتی ہے کون دادا جناب ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی فرمایا جب تک ہاں فی الجنہ اس کی دادی جنتی ہے کون ہے دادی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد علیہ محمد جدتہا فی الجنہ اس کی دادی جنتی ہے دیکھو وہ دادی ہے
जनाब मरियम को हटाया गया बैतुल मक़दस से, मरियम को हटाया गया, फातिमा बिन्ते असद को बुलाया गया। ये है वो फातिमा बिन्ते असद, اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل क्योंकि ये प्लानिंग थी अल्लाह और उसके रसूल की। उस प्लानिंग के तहत और जनाब अबू तालिब भी कम नहीं है, तमाम उलूम के आलिम हाफिज। ये अलग बात है कि सरकार रसूल खुदा से और इन हस्तियों से अपना इल्म छुपाते थे, वरना सारी किताबों के आलिम और हाफिज थे, तमाम उलूम के। माशाअल्लाह। और वसी भी थे, जो वसायत का सिलसिला चला था आदम अलैहिस्सलाम से, रिसालत का वसायत का सिलसिला चला था, वो जनाब अबू तालिब ने सरकार रसूल खुदा तक पहुँचाया था। जी जी, तभी इतना बड़ा मर्तबा था। चचा और भी थे, सरकार रसूल खुदा के चचा और भी थे, 8 तो और भी थे। नाम जनाब अबू तालिब और 10 में सरकार रसूल खुदा के बाबा था, चचा और भी थे, मगर अफजलियत ऐसे नहीं मिल जाती, कुर्बानियाँ मांगती है। तो एक दिन किसी इन्हीं जनाब अबू तालिब ने देखा कि मेरा मौला, मेरा आका कहीं गायब है, हो सकता है मुशरिकीन ने कोई साजिश की हो। तो मुशरिकीन और कुफार मक्का के साथ एक एक बनी हाशिम को बिठा दिया, और उनके पास बाद में लिखा है तलवार थी छुपी हुई, और बाद में लिखा है तेज धार आदा खंजर, तेज धार, कि मैं जब हुक्म दूं बस चला दे। मैं पता करता हूँ, अगर मेरा मौला आका मेरा भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मिल जाता है तो ठीक है, वरना मैं इशारा करूँगा सबको कत्ल कर देगा। तो पता किया है, सरकार रसूल खुदा मिल गए, और फिर दूसरे दिन फरमाया पता भी था तुम्हारे पास कौन कौन किस हालत में कैसे बैठा था। उन्होंने कहा सरकार सरदार अरब हमें क्या पता। फरमाया कि जनाब अबू तालिब ने, मैंने एक एक बनी हाशिम को तुम्हारे कुफार के साथ निकाल किया था, कि हो सकता है किसी ने साजिश की हो मेरे मौला आका को कत्ल कराने की। तो मैं इशारा करूँगा, मैं इनको यही हुक्म दिया था कि मैं इशारा करूँगा, और जल्दी से तलवार या दोनों जो रहते हैं, या तलवार थी हर एक के पास, या खंजर था तेज, तो चला देता है, इनको कत्ल कर देता है। बस ये तो अच्छी किस्मत कि सरकार रसूल खुदा मिल गए, तो वो कुफार बच गए, वरना उस दिन कत्ल कर दिए जाते हैं। तो कौन है दादा? जब तो फिर जन्ना जनाब अबू तालिब दादा जन्नती, फिर फरमाया वह जन्नत तो हाँ फिर जन्ना, उसकी दादी जन्नती, फिर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वजल फरजा उम्मुहा फिर जन्ना, इसकी माँ जन्नती। कौन है माँ? सैयद फातिमा सलाम अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वजल फरजा उम्मुहा फिर जन्ना, और माँ जन्नती, वह अबू हो फिर जन्ना, उसका बाप जन्नती। कौन बाप? मौला मुश्किल कुशा अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वजल फरजा फिर फरमाया अबू हो फिर जन्ना, इसका भाई जन्नती। कौन भाई? हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वजल फरजा। फिर फरमाया वक़्तुहा फिर जन्ना, इसकी बहन जन्नती। बहन कौन है? सानिए ज़हरा, कोई छोटी अजमत नहीं है, सानिए ज़हरा। सानिए ज़हरा होना कोई मजाक है? मरियम में
خصوصیت ضرورت نہیں ہے، ہوا آسیہ کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، آسیہ کا نام ایسے لے لیتے ہیں. حالانکہ آسیہ قیامت کے بعد سرکار رسول خدا کی بیوی بنے گی. یہ الگ بات ٹھیک ہے، مرتبہ ہے جنت کی خواتین کی، مگر آسیہ کہاں اور جناب خدیجہ اور جناب ثانیہ زہرا کہاں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہو بہو مشابہت. اور کون فرما رہا ہے؟ وہی الہی کی ترجمان قرآن فرما رہی ہے کہ یہ شبیہہ ہے اپنی نانی کی. ثانیہ زہرا کون ہے؟ شبیہہ ہے اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ کی. جیسے اس نے مال خرچ کیا، مال بھی اس نے خرچ کیا. جیسے اس کی اولاد خرچ ہوئی دین اسلام پر، اسی طرح اولاد بھی خرچ ہوئی. اور سارا اسلام، سارا جو کربلا میں واقعہ ہوا ہے اور جتنے شہدائے بنی ہاشم ہیں، سب کی نگہداری کرنے والی سیدہ زینب ہے. حقیقت ہے، سب اسی کی پرورش ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. بکواسات کرتے ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے. تو یہی ہستی ہے ثانیہ زہرا، شبیہہ ہے خدیجہ الکبریٰ. اور یہ تو ایک غالب بات کی ہے. بس ٹائم ختم ہو رہا ہے، بس میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ بظاہر بچپنا ہے، 2 سال کی عمر ہے. ابھی 2 سال کا سن ہے اور جناب جعفر طیار چچا جان رکھتے ہیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں. یہ بچپن کا مکمل سارے موجود ہیں، یہ طیب و طاہر گھرانہ مکمل موجود ہے. جناب جعفر طیار آ کے پوچھتے ہیں، اور طیار بھی پہلے تھا. یہ نہیں ہے کہ جب موقع میں تیار ہو گئے، نہیں پہلے سے تھے. جب بھی جنگ لڑتے تھے تو ایسے جیسے پرواز کرتے سب میں ڈھیر لگاتے تھے، تلوار چلاتے ایسے ہی اڑتے پرواز کرتے، اسی لیے تیار کہا گیا. تو جناب جعفر طیار پوچھتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں ملک شام میں، کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے جناب جعفر طیار. میں جا رہا ہوں ملک شام. اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل. ملک شام جا رہا ہوں، کسی کو اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، لے آؤں گا. برتن پاک موجود ہیں. جیسے ہی جناب جعفر طیار نے فرمایا، سارے روتے کتنے روئے، بہت زیادہ. بات کوئی نہیں کرتا. میں پوچھا سرکار رسول خدا سے، سرکار آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ میں جا رہا ہوں شام، آپ کے لیے تحفہ لاؤں گا. روتے ہیں، جواب نہیں دیتے. پھر بڑا مشکل کشا سے پوچھا، سرکار آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ تو بڑا مشکل کشا بھی روتے ہیں، جواب نہیں دیتے. پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، اسی طرح سیدہ بھی روتی ہے، جواب نہیں دیتے. اور پھر مولا حسن مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، جناب جعفر طیار بیٹے آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو؟ روتے ہیں، جواب نہیں دیتے. پھر امام حسین سے پوچھا، اسی طرح روتے ہیں، جواب نہیں دیتے. آخر میں معصومہ موجود ہے، سن 2 سال کا ہے، ثانیہ زہرا ہے، عالیہ بیوی. رو کے کہتی ہیں، چچا جان ان کا کیا تعلق ہے شام سے؟ شام میں نہیں جانا ہے، شام مجھے چاہیے. آپ شام جا رہے ہیں نا، تو میرے لیے رقبہ خریدیں، جتنا میرے بھائی حسین کا ہو کربلا میں
ابھی سن کیا ہے 2 سال کا ہے سیدہ کا ثانی زہرا کا. تو جناب جعفر طیار پہنچے شام میں اور اپنے دوست کے ہاں قیام کیا اور اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے دمشق میں ایک رقبہ خریدنا ہے. دمشق میں ایک رقبہ خریدنا ہے. اس نے کہا بھائی جعفر خرید لیں گے, بہت وہ شاداب علاقہ ہے, بہت اچھا علاقہ ہے. ایسے ہی کہ جیسے ہمارے لوگ گرمیوں میں مری جاتے ہیں, شام ایسے ہی آتا تھا عربوں کے لیے. تو جناب جعفر طیار تشریف لے گئے اپنے دوست کے ساتھ. ابھی دور ہے اور آواز دی جا رہی ہے 1 دینار, اس کی قیمت جیسے وہی لگاتے, 2 دینار, 4 دینار, 5 دینار. جناب جعفر طیار پہنچ چکا. خاموش, بس آگے نہیں بولنا. 60,000 دینار. 60,000 دینار. اس نے کہا بھائی جعفر طیار میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا, یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جناب جعفر فرماتے ہیں بھائی تو نہیں جانتا, جو میں جانتا ہوں نا تو نہیں جانتا. کیونکہ عالیہ بی بی ثانی زہرا میری بہو بنے گی, جناب عبداللہ کی بیوی بنے گی, اور وہ ہے شریکت الحسین. کربلا میں 61 ہجری کو مولا حسین رقبہ خریدیں گے, 60,000 دینار اس کی قیمت ہوگی, اور یہ ہے شریکت الحسین. یہ رقبہ بھی اتنا, قیمت بھی وہی ہوگی.